اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 15 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا سید نیر الدین احمد بھارتی وزیر خارجہ کے نام کھلا خط۔ محترم ڈاکٹر ایس جے شنکر صاحب، پاکستان کے عوام آپ کو ہمارے ملک میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس کے سلسلے میں پہلے دورے پر انتہائی احترام اور توقعات کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف SCO کے کثیر الجہتی فریم ورک کے تناظر میں اہمیت رکھتا ہے بلکہ ہماری دو طرفہ تعلقات کی تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ اس اہم موقع پر ہمیں اپنے مشترکہ ماضی، موجودہ چیلنجوں اور سب سے بڑھ کر بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے پرامن اور خوشحالی مستقبل کے زبردست امکانات پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس اہم موقع پر ہمیں اپنے مشترکہ ماضی، موجودہ چیلنجوں اور سب سے بڑھ کر بھارت پاکستان دونوں کے لیے پرامن اور خوشحالی مستقبل کے زبردست امکانات پر غور کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم بھارت کے تمام عوام کے لیے خوشحالی، پرامن اور کامیاب مستقبل کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام اپنے بھارتی بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی دوستی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو وہ دوستی سچی ہونی چاہیے۔ اس جذبے کے تحت ہم دونوں ممالک پر زور دیتے ہیں کہ ہم اس بد اعتمادی کو ختم کریں جو ہمارے مشترکہ ماضی کی شناخت بن چکی ہے، اور تعاون کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو پاکستان اور نہ ہی ہندوستان کو دشمنی سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر فرضی طور پر دونوں میں سے کوئی بھی غلبہ حاصل کرنے کا خواہاں ہو تو آج کی دنیا میں، خاص طور پر ہمارے جوہری صلاحیتوں کے پیش نظر، ان خیالات کو بیکار بنا دیتی ہے۔ ہمارے ممالک کے درمیان کوئی بھی تنازع دونوں کے لیے تباہی لائے گا، اور در حقیقت ہمارے خطے کے لیے بھی یہ سوچنا کہ کوئی بھی فریق سنگین نتائج کے بغیر فتح حاصل کر سکتا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ ہم نہ صرف جغرافیہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کے مشترکہ مستقبل کے ذریعے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ کسی بھی صورت میں جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہمارے لیے اور نہ آپ کے لیے۔ تو پھر ہم اپنا قیمتی وقت، توانائی اور وسائل دشمنی کی پالیسیوں پر ضائع کریں جو اس بے معنی نفرت کے چکر کو جاری رکھتی ہے، کیونکہ ہم ماضی کے قیدی بنے رہیں، ان تاریخی شکایتوں سے جڑے رہیں جو مستقبل کے لیے کوئی حل پیش نہیں کرتیں۔ اب وقت آ گیا کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو دفن کریں اور حقیقی دوستی کے ایک نئے دور کو اپنائیں، بالکل اسی طرح جیسے یورپ میں حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے۔ وہاں وہ قومیں جو کبھی کٹر دشمن تھیں، وہ ممالک جنہوں نے دو تباہ کن عالمی جنگیں لڑی تھیں، اب امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی سرحدیں کھلی ہیں، ان کی معیشتیں مربوط ہیں اور ان کی اجتماعی توانائیاں ترقی اور خوشحالی پر مرکوز ہیں، نہ کہ تنازعات پر۔ یورپ کی کہانی مصالحت اور تجدید کی کہانی ہے، اور یہ جنوبی ایشیا کے لیے ایک متاثر کن مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہم ایک لازوال پیغام کی بازگشت کرتے ہیں: پرانا جائے، نیا آئے، خوشی کے گھنٹے بجاؤ، برف پر سال جا رہا ہے، اسے جانے دو، جھوٹ کو نکالو، سچ کو اندر لاؤ۔ آئیے ہم بھی حقیقی امن حاصل کریں، صرف جنگ کا نہ ہونا ہی نہیں بلکہ اعتماد و تعاون اور باہمی فائدے کی موجودگی۔ آئیے ہم سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹانے کا جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، نہ کمزوری یا سادگی کے سبب بلکہ اس اعتماد کے ساتھ کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایسا کر کے ہم دنیا اور ایک دوسرے کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم ایک
پرامن بر ذخیر کے لیے اپنی وابستگی سنجیدگی سے لیتے ہیں اپنی وابستگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آئیے مل کر جنگ لڑیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف بلکہ اپنے لوگوں کے حقیقی دشمنوں کے خلاف، غربت، بھوک، بیماری اور جہالت کے خلاف۔ آئیے اپنے خطے کو امن کا قلعہ اور خوشحالی کی جنت بنائیں، جہاں آنے والی نسلیں تنازع کے سائے کے بغیر جی سکیں۔ جھوٹی انا کو نکالو، شہری بدگوئی اور بغض کو نکالو، سچ اور حق سے محبت کو اندر لاؤ، اچھائی کی مشترکہ محبت کو اندر لاؤ، بیماری کی پرانی شکلوں کو نکالو، دولت کی تنگ خواہش کو نکالو، ہزاروں پرانی جنگوں کو نکالو، ہزاروں سال کے امن کو اندر لاؤ۔ آج ہندوستان اور پاکستان دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور یہ تصور کہ ایک قوم دوسری کو فتح کر سکتی ہے متروک ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان مکمل جنگ، خاص طور پر جوہری جنگ، باہمی تباہی کا باعث بنے گی، جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا، صرف بربادی ہوگی۔ جنگ کے ذریعے فتح کا خیال ایک خطرناک وہم ہے۔ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے، ہٹلر اور موسولینی جیسے کرداروں کے ذریعے، کہ اس طرح کی خواہشات صرف تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا امن ہندوستان اور پاکستان کے لیے نہ صرف ایک انتخاب ہے بلکہ یہ واحد آپشن ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو ہمارے تعلقات میں تناؤ کا سبب بنتا ہے وہ کشمیر ہے، جو تقسیم کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ یہ مسئلہ جذباتی اور پیچیدہ ہے، لیکن اسے منصفانہ طور پر حل کرنا ضروری ہے، اور کشمیری عوام کی خواہشات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ایک فریم ورک فراہم کرتی ہیں، لیکن سب سے بہتر حل یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے دونوں جانب کے لوگوں کو 10 سال کے لیے سکون کا وقت دیا جائے۔ اس عرصے کے دوران آزادانہ تجارت اور بغیر رکاوٹ سفر کی اجازت دی جانی چاہیے، تاکہ کشمیری دونوں طرف کے عوام کے درمیان افہام و تفہیم کا پل بن سکیں۔ عالی جناب، آئیے اپنی تاریخ کا ایک نیا باب اس سادہ لیکن گہرے نعرے کے ساتھ شروع کریں: ہندوستان اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دوستی زندہ باد۔ مل کر ہم ایک ایسا مستقبل بنا سکتے ہیں جہاں دونوں ممالک ترقی کریں اور ہمارے لوگ امن و ہم آہنگی میں خوشحال ہوں گے۔ شکریہ جناب، کتنا تاریخی اور زبردست اور کیسی پیاری خواہش سید نیّر الدین صاحب کی، کیسا اچھا انہوں نے خط لکھا۔ امید ہے شنکر دیالو کو یہ پسند آیا ہوگا، شنکر صاحب کو، لیکن وہ بنیے کو نہیں امن چاہیے، بنیا نہیں کر سکتا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چلو، لیکن سید نیّر الدین صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا، شکریہ۔ یہ تھا جناب نیّر الدین صاحب کا کالم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تاریخی